آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ کتاب الجامع کی پہلی حدیث مسلمان پر حقوق کو بیان کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس حدیث کی طرف۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم ست اذا لقیتہ فسلم علیہ واذا دعاک فاجبہ واذا استنصحک فانصحہ واذا عطس فحمد اللہ فشمتہ واذا مرض فعدہ واذا مات فاتبعہ، رواہ مسلم۔ اب اس حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق المسلم علی المسلم ست، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ پہلا حق کون سا ہے؟ اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب تو اسے ملے تو اس کو سلام کہے۔ واذا دعاک فاجبہ، اور جب وہ تجھے کسی نیکی کی دعوت دے، فاجبہ، پس اس کو قبول کر۔ واذا استنصحک فانصحہ، اور جب وہ تجھ سے کوئی مشورہ مانگے، جب وہ تجھ سے کوئی نصیحت مانگے، فانصحہ، تو اسے اچھی نصیحت کر، اسے مشورہ دے۔ واذا عطس فحمد اللہ فشمتہ، اور جب کبھی اسے چھینک آئے، فحمد اللہ، تو وہ اللہ کی حمد بیان کرے، فشمتہ، پس تو اس کا جواب دے۔ واذا مرض فعدہ، اور جب کبھی وہ بیمار ہو جائے، فعدہ، تو اس کی بیمار پرسی کر۔ واذا مات فاتبعہ، اور جب کبھی وہ فوت ہو جائے، فاتبعہ، تو اس کے جنازے میں شریک ہو۔ تو دوستو، اسی حدیث کی تھوڑی سی تشریح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا حق اس حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، اذا لقیتہ فسلم علیہ، کہ جب کبھی تو اس کو ملے تو اس کو سلام کہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کے متعلق سب سے قوی بات جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن، وہ بادشاہ نہایت پاک، سلام، امن دینے والا غالب ہے۔ اسی حق کے بارے میں ایک اور حدیث میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تو یوں کہتے، السلام علی اللہ قبل عبادہ، السلام علی جبرائیل، السلام علی میکائیل، السلام علی فلان، یعنی اللہ پر اس کے بندوں کی طرف سے سلام ہو، جبرائیل پر سلام ہو، میکائیل پر سلام ہو، فلاں پر سلام ہو۔ یہ حدیث بخاری شریف میں روایت کی گئی ہے۔ اس کے بعد دوسرا حق جو اس میں بیان کیا گیا ہے، دوسرا حق اس حدیث میں جو بیان کیا گیا ہے وہ تھا، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، کہ وہ جب کبھی بھی تجھے کوئی دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کر۔ وہ کسی بھی نیکی کی طرف، مثال کے طور پہ وہ آپ کو کسی نماز کی طرف آپ کو دعوت دیتا ہے، کسی اسلامی بیٹھک کی طرف دعوت دیتا ہے، کسی اسلامی مجلس کی طرف آپ کو دعوت دیتا ہے، تو مسلمان کا اس پر حق ہو جاتا ہے کہ وہ بجائے کسی بہانہ تلاش کرنے کے اس کی دعوت کو قبول کرے۔ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْهُ، اور جب کبھی وہ اس سے کوئی مشورہ طلب کرے تو وہ اسے اچھا مشورہ دے، اسے اچھی نصیحت دے، بجائے اس کے کہ جیسے آج کل ہمارا رواج بن گیا ہے
کہ اگر کوئی ہم سے مشورہ طلب کرتا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو سیدھی بات بتائیں، ہم اسے یہ سوچتے ہوئے کہ کہیں اس کو اگر اس کام سے فائدہ ہو گیا تو یہ ہم سے آگے بڑھ نہ جائے اور ہم سے زیادہ افضل نہ ہو جائے، ہم سے زیادہ اس کو مالی فائدہ نہ ہو جائے، معاشرے میں اس کا زیادہ مقام نہ بن جائے، تو ہم اس کو الٹا مشورہ دیتے ہیں تاکہ یہ ہم سے نیچا ہی رہے۔ تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جب وہ تجھ سے کوئی مشورہ طلب کرے تو اسے اچھا مشورہ دے۔ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، اور جب کبھی اسے چھینک آئے تو وہ اللہ کی حمد بیان کرے، فشمت ہو، اور پھر اس کے جو وہ اس نے اللہ کی حمد بیان کی ہے تو اس کا جواب دیا جائے۔ تو یہ جواب کیسے دینا ہے، اور پہلے والا مسلمان جس کو چھینک آئی ہے وہ اللہ کی حمد کیسے بیان کرے گا؟ تو یہ بھی اللہ کے نبی نے ایک اور حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ جب کبھی بھی کسی کو چھینک آئے تو وہ کہے الحمدللہ۔ جب کبھی وہ الحمدللہ کہے گا تو اس کے سامنے جو اس کے پاس مسلمان بھائی بیٹھا ہوگا تو وہ اس کی چھینک کے بعد الحمدللہ کہنے کے بعد وہ جواب دے گا یرحمک اللہ، تو وہ اس کو جواب دے گا کہ اللہ تجھ پہ رحم فرمائے۔ پھر جس پہلا مسلمان ہوگا جس کو چھینک آئی تھی وہ کہے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تجھے ہدایت دے، اللہ تجھے بھی ہدایت دے اور تیرے اعمال کو درست فرمائے۔ تو یہ تھا اذا عطس فحمد اللہ فشمتہ، کہ جب کبھی اس کو چھینک آئے اور وہ اللہ کی حمد بیان کرے تو اس کا جواب دو۔ اس کے بعد اس سے آگے والا حق جو بیان کیا گیا ہے وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، اور جب کبھی وہ مریض ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کرو۔ تو اللہ کے نبی کے صحابہ کا جو طرز عمل تھا وہ بعض روایات میں آتا ہے کہ جیسے سردیوں میں راتیں لمبی ہوتی ہیں اور گرمیوں میں دن لمبے ہوتے ہیں، تو ایک اور حدیث میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، اگر وہ صبح کو جاتا ہے تو شام تک فرشتے اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، جو بندہ اس کی بیمار پرسی کے لیے گیا تھا اس کے لیے۔ اور پھر اگر وہ شام کو بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے تو اب اللہ کے فرشتے شام سے لے کر صبح تک اس بیمار پرسی کرنے والے کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کے جو صحابہ تھے ان کا طرز عمل یہ تھا کہ اگر سردیاں ہوتی تھیں تو وہ شام کو جاتے تھے بیمار پرسی کرنے کے لیے، اور اگر گرمیاں ہوتی تھیں تو وہ صبح کے وقت بیمار پرسی کے لیے جاتے تھے، تاکہ گرمیوں میں دن لمبے ہوتے ہیں، تو گرمیوں میں دن لمبے ہونے کی وجہ سے فرشتے زیادہ دیر تک صبح جانے کے بعد شام تک زیادہ دیر تک ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اور اسی طرح سردیوں میں وہ شام کو جاتے تھے، کیونکہ سردیوں میں راتیں لمبی ہوتی ہیں تو زیادہ دیر تک سردیوں میں فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں۔ وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ، اور اس حدیث میں جو آخری حق بیان کیا گیا ہے کہ جب کبھی وہ فوت ہو جائے تو اس کی جنازے میں جائے۔ تو ویسے بھی جو جنازہ ہے وہ ایک فرض کفایہ ہے، جس کسی علاقے میں بھی اگر وہ کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کے لیے کسی نہ کسی کو لازمی جانا ہوتا ہے، اور اگر اس پوری بستی سے اس پورے علاقے سے ایک بندہ بھی چلا جاتا ہے تو وہ اس کا حق پورا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جنازے کے ساتھ جاتے ہوئے کلمہ شہادت یا کوئی اور ذکر بلند آواز سے پڑھنا جس طرح لوگوں میں آج کل رائج ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ تو دوستو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر آپ کو یہ حدیث اچھی لگی ہے، اگر آپ لوگوں کو یہ حدیث پسند آئی ہے تو روزانہ اسی طرح کی حدیثیں سماعت کرنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، سعد اسلامک ویڈیوز کو سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ اپنے کومنٹس باکس میں اپنے کومنٹس ضرور دیجیے گا تاکہ بندہ ناچیز کی حوصلہ افزائی ہوتی رہے اور مزید بہترین اسلامک لیکچر کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ پیش ہوتا رہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔